رضی اللہ تعالیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ اللیل کا یہ باب قائم کیا امام بخاری علیہ رحمہ نے۔ مقصد باب قائم کرنے کا دو باتیں بتانا ہے، ایک ہے قیام اللیل، ایک ہے صلاۃ اللیل۔ قیام اللیل کا تعلق تہجد سے ہے، صلاۃ اللیل کا تعلق تراویح سے ہے، لیکن صلاۃ اللیل آپ نے مختصر اپنی زندگی میں ہی کیا ہے، یعنی آپ اپنی زندگی میں 2 مرتبہ صلاۃ اللیل کیے ہیں، اس کے بعد آپ نے صلاۃ اللیل نہیں کیا، لیکن زندگی بھر آپ قیام اللیل فرمایا کرتے تھے۔ سورہ مزمل میں قیام اللیل کا ذکر ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہاں جو مزمل کے ذریعے سے خطاب کیا گیا، یہاں خطاب آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے، اور آپ کو یہ کہا گیا رات کا قیام کریں، الا یہ کہ تھوڑا تھوڑا وقت نکال کر قیام کر لیا کریں۔ یہ ہے مطلب قم اللیل الا قلیلا، نصف رات میں تھوڑا سا، مطلب کیا؟ یا تو آدھی رات قیام کیجئے، او انقص منہ قلیلا، یا پوری رات قیام کرنے کے بجائے اس آدھی رات سے ذرا کم کر لیجئے، یعنی ایک ثلث کر لیجئے، ایک ثلث کر لیجئے، آدھی یا آدھی سے کم، او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، یا آپ چاہتے ہیں آدھی رات سے بڑھائیں یا ثلث رات سے بڑھائیں تو آپ بڑھانے کا اختیار رکھتے ہیں، لیکن اتنی بات یاد رکھیے، رات کو نماز پڑھنے میں آپ قرآن پاک کی تلاوت کو بڑے سکون سے پڑھنا ہے۔ اس لیے اکابر علماء کہتے ہیں تراویح کی نماز میں جس طرح قرآن پاک ترتیل سے پڑھنا محبوب ہے، اسی طرح تہجد میں بھی ترتیل سے پڑھنا محبوب ہے، بلکہ علماء یہاں تک فرماتے ہیں تہجد کی نماز میں جہری، ہلکی سی جہری قرات کریں، چاہے مقتدی کوئی بھی نہ ہو، اکیلا انسان تہجد پڑھ رہا ہو، ہلکی قرات سے تہجد کی نماز پڑھے، اس لیے کہ رات کی تمام نمازیں جہری ہیں، مغرب، عشاء، فجر، دن کی نمازیں سری ہیں، ظہر، عصر، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے قم اللیل میں جب قیام اللیل کریں گے، ہلکی سی قرات کی جانا مسنون ہے، مستحب ہے، جس کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت، جیسے کہ روایت میں گزری کہ رات کو نماز پڑھتے تھے، دائیں بائیں رہنے والے جم جاتے تھے، قرات سنتے تھے۔ تو یہاں قم اللیل، صلاۃ اللیل سے مراد یہ قم اللیل قیام اللیل نہیں ہے، بلکہ یہ تراویح ہے، لیکن غیر مقلدین ان دونوں کو ایک کر دیتے ہیں، قیام اللیل کو صلاۃ اللیل بنا کر، صلاۃ اللیل کو قیام اللیل بنا کر کنفیوز کر دیتے ہیں۔ غیر مقلدین یہ استدلال کرتے ہیں قیام اللیل کی روایتوں سے صلاۃ اللیل کی طرف، اور صلاۃ اللیل کا وہ صاف انکار کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے قیام اللیل یہ 8 رکعت ہے، صلاۃ اللیل یہ 20 رکعت ہے۔ قیام اللیل 8 رکعت ہے، صلاۃ اللیل 20 رکعت ہے۔ قیام اللیل پوری زندگی ہے، صلاۃ اللیل صرف رمضان میں ہے۔ قیام اللیل کے لیے وقت عشاء سے لے کر فجر تک کا ہے، لیکن صلاۃ اللیل کے لیے بعد نماز عشاء اس کا وقت ہے۔ قیام اللیل تسلسل کے ساتھ کیا جائے گا۔ صلاۃ اللیل 4 رکعت کے بعد ترویحہ، یعنی تھوڑی دیر ریسٹ لیا جائے گا۔ انبیاء علیہم السلام پر قیام اللیل فرض کیا گیا تھا، اور اولیاء اللہ صحابہ نے اپنے لیے قیام اللیل کو واجب کر لیا، لیکن صلاۃ اللیل
تمام پر سنت ہے۔ آگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت، کان لہو حسیر، آپ کی ایک مخصوص حسیر تھی جس پر وہ بیٹھتے تھے، لیٹتے تھے، ساتھ میں ہمیشہ وہ حسیر رہا کرتی تھی۔ رات میں بالنہار یبسطہ بالنہار یحتجزہ، آپ رات میں دن میں اسے بچھا کر اس پر آپ ٹیک لگا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یحتجر اصل میں کہتے ہیں یعنی یتخذہ مثل الحجرہ، آپ اسے رکھ کر حجرہ کی طرح یعنی کمرے کی طرح بنا لیا کرتے تھے، دن میں اسے رکھ کر کمرے کی طرح، بلکہ رات میں آپ کیا کرتے تھے، رات میں دن میں بچھا کر بیٹھ جاتے تھے، یبسطہ بالنہار ویحتجرہ باللیل، رات کو حجرہ بنا لیا کرتے تھے۔ عربی حسیر بچھا کر دن میں بیٹھ جاتے تھے، رات کو اسی حسیر کو لٹکا دیا کرتے تھے حجرہ بنا کر۔ فثاب الیہ ناس، لوگ پورے کے پورے متوجہ ہوئے اس حسیر کے حجرے کی طرف، متوجہ ہوئے اور سب جمع ہو گئے، صف باندھ لیا، فصفوا وراءہ، آپ کے اس حسیری حجرے کے پیچھے صف باندھ کر سب کے سب کھڑے ہو گئے، اور آپ اندر ہلکی سی قرات فرما رہے ہیں اور یہاں سب کے سب نماز پڑھ رہے ہیں آپ کے تابع ہو کر۔ اگلی روایت دیکھیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجرہ بنایا، میرا یہ خیال تھا کہ وہ حسیر کا ہے، رمضان مبارک کی بات ہے، تو پتہ چلا حسیر کا حجرہ باندھ کر بیٹھنا ایک سوئی کے لیے یہ مسنون طریقہ ہے۔ تو آپ نے اس میں کئی راتیں نماز پڑھی، تو ایک رات صلی بصلاتہ ناس، لوگ سب کے سب جمع ہو گئے۔ یہ کون سی رات تھی جس میں لوگ جمع ہوئے اس کی وضاحت نہیں ہے، لیکن اتنی بات اس حدیث سے ثابت ہو گئی، صلی فیہا لیالیہ، آپ نے اس میں کئی رات نماز پڑھتے ہی رہے۔ ایک رات صحابہ نے کچھ زیادہ ہی آپ کی قرات سن لی تو آپ سب کے سب پیچھے جمع ہو گئے۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا اوہو حجرے کے پیچھے کچھ لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، تو تیسرے دن آپ جعل یقعد، آپ بیٹھ گئے، نماز شروع نہیں فرمائی۔ اور پھر کیا ہوا؟ تو آپ خرج الیہم، پھر نکلے آپ دن میں، رات کو نہیں نکلے، فرمانے لگے میں جانتا ہوں تم لوگوں کی ان حالت کو، جو کچھ تم حرکت کر رہے تھے وہ سب میں سن رہا تھا۔ سنو بھائی، فصلوا ایھا الناس، اے لوگو تم لوگ سب کے سب اپنی اپنی رات کی عبادتیں گھر میں جا کر کیا کرو، فی بیوتکم، کیوں؟ فإن افضل الصلاة صلاة المرء فی بیتہ، اس لیے کہ فرض نماز کے علاوہ دیگر تمام نمازوں میں بہتر نماز وہ نماز ہے جو بندہ گھر میں جا کر پڑھتا ہے۔ تہجد گھر میں، تراویح گھر میں، فرائض کے علاوہ بقیہ تمام نوافل و سنتیں گھر میں ادا کرنا زیادہ افضل ہے۔ قال عفان، حضرت عفان کہتے ہیں حضرت موسیٰ نے یہ حدیث نقل فرمائی، میں نے سنا نصر سے، اور انہوں نے بصر سے، انہوں نے زید سے، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی قول کو نقل فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا 3 دن میں 2 دن نماز آپ نے ادا فرمائی، تیسرے دن آپ نے عذر فرما دیا اور آپ نے کہہ دیا کہ جاؤ جا کر اپنے اپنے یہاں نماز ادا کر لو۔ سوال پیدا ہوتا ہے، جب اپنے اپنے یہاں نماز ادا کر لو آپ نے ارشاد فرما دیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
کیوں ابی ابن کعب کو حکم دیا اور ابی ابن کعب نے کیوں جماعت کو جمایا اور قرات فرمائی؟ بات یہ ہے صحابہ کرام کے زمانے میں یہ خیر القرون کا زمانہ افضل زمانہ میں جو بھی عمل ہوتا ہے وہ آ کر حدیث تواتر میں حدیث قطعی میں شامل ہو جاتا ہے، اور وہ مرضی الہی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مرضیات کے ساتھ تقریرات میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا دیکھو بھائی میرے بعد اگر یہ عمل ہو کوئی حرج نہیں، اسے حجت کا درجہ نہیں دیا جائے گا۔ میرے زمانے میں عمل ہو تو وہ اللہ کو اگر پسند آ جائے تو اللہ فرض قرار دے گا۔ اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے میری امت اس چیز کی طاقت نہیں رکھتی، یہ کہتے آپ نے نماز کو تخفیف کیا تھا۔ اگر طاقت رکھتی ہے میری امت، اس کی ہمت رکھتی ہے، حوصلہ رکھتی ہے، اگر اللہ کو یہ عملی شکل میں دکھائی دے تو اللہ تعالیٰ اپنی جو ترخیص، اپنا جو ڈسکاؤنٹ دیا تھا اس ڈسکاؤنٹ کو بڑھا بھی سکتا ہے۔ 50 نمازوں سے 5 نمازیں ہوئی، اگر تم 20 رکعت روزانہ پڑھنا شروع کر دو میرے ساتھ تو پھر اللہ کا ڈسکاؤنٹ کردہ 50 نمازوں میں 20 نمازیں اللہ رمضان میں بڑھا دے گا، پھر اس کے بعد تمہارے لیے وہ تکلیف دینے کی تکلیف دہ بن جائے گی۔ اس لیے حضرت نے فرمایا مت کرو میرے زمانے میں۔ اب عمر لو کان بعدی نبی لکان عمر منشأ رسول کو زیادہ جاننے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا ارے بھئی آپ کا منشا تو تھا نماز پڑھیں، لیکن آپ کا ارادہ نہیں تھا کہ نماز پڑھی جائے۔ کیوں؟ پڑھنے پر نماز فرض ہونے کا اندیشہ ہے، اس کا اظہار آپ نے خود حدیث میں فرما دیا۔ اس لیے اب وہ اندیشہ ختم ہو گیا۔ جب اندیشہ ختم ہو گیا منشأ رسول پر ہم وہ نماز شروع کر دیں، چنانچہ ابی ابن کعب کو حکم فرما کر وہ نماز شروع فرما دیے۔ وما انکر علیہ احد، صحابہ کرام کی اس بڑی جماعت میں ایک نے بھی نکیر نہیں فرمائی۔ پتہ چلا منشأ رسول کو صحابہ کرام سمجھتے تھے، اور اسی سمجھداری کی بنیاد پر صحابہ کرام خوش ہو کر ساتھ دیے، اور سب کے سب آ کر مسجد میں جمع ہو گئے، اور متفقہ طور پر وہ نماز شروع کر دی گئی۔ اور یہ جمع ہو جانا صحابہ کرام کا اجماع کہلایا جاتا ہے، یہ اعلیٰ درجے کا اجماع ہے۔ جب اجماع سے یہ نماز ثابت ہو گئی تو اس کی مخالفت کرنا اہل سنت والجماعت کی عادت اور فطرت نہیں ہے۔ اگر کوئی اہل سنت والجماعت ہو اور اس کو نہ مانتا ہو وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو آٹومیٹک اہل سنت والجماعت سے خارج کر دیا جائے گا۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تراویح شروع کرنے کا منشا، تاکہ تمام منشأ رسول پر عمل ہو جائے۔